السلام علیکم ناظرین، میں انس کندر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاست اس ٹائم کافی سرگرم ہے۔ اگر سیاست کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، اس ٹائم ساری کی ساری جو جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے اوپر فوکس کر رہی ہیں۔ حال ہی میں چند ہفتوں پہلے بڑی بات کی جا رہی تھی ڈیل کی کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اور خصوصاً یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے اندر واپس آ رہے ہیں اور وہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ان کی جو سزا ہے نااہلی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو ہو سکتا ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بنایا جائے۔ لیکن چند روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر صاحب کا ایک بیان آتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، ہماری نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں چل رہی ہے، جتنی بھی یہ باتیں ہیں یہ ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ وہاں سے مصدقہ طور پہ ایک پیغام دیا گیا جس کے بعد جو ڈیل کی باتیں ہیں یہ کافی حد تک مدھم پڑ چکی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ جڑے تھے ان کی بات کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر آئی۔ اگر بات کی جائے عبدالعلیم خان صاحب کی تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو چلانے والے بھی عبدالعلیم خان صاحب تھے، عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے۔ لیکن آج کل جو بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک ذرائع سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ایک ذرائع ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں عبدالعلیم خان صاحب کی، جس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے، اگر ان کی ملاقات کے حوالے سے یہ بات کروں تو ان کی ملاقات ہوئی ہے صادق صاحب کے ساتھ جس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید 2023 کے اندر وہ مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مسلم لیگ نون میں جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اگر عبدالعلیم خان صاحب کی بات کی جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے اتنے زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ بنے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب سے، لیکن وزیر اعلیٰ وہ نہ بن سکے، جس کے بعد وہ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد جب ان کے اوپر کیسز لگے اور وہ نیب میں پیش ہوتے رہے اور جیل بھی کاٹی، لیکن وہ خاموش رہے۔ اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی تنقید کی اور نہ ہی کہا کہ میرا احتساب کیا جا رہا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے سارے کے سارے معاملات کو۔ لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ رستہ تلاش کر رہے ہیں جی مسلم لیگ نون میں جایا جائے اور وہاں جا کے کوئی ڈیل کی جائے، اور یا صادق صاحب سے ساتھ ان کی جو ہے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میں یہ بات کروں تو انہیں وزیر بنایا گیا تھا، فوڈ کے وہ وزیر تھے، اور ان کے جو سیکٹری تھے ان کے ساتھ ان کے کافی اختلافات تھے، اور وہ بارہا یہ کوشش کر رہے تھے کہ میرا سیکٹری چینج کر دیا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ عمران خان صاحب نے سیکٹری تک نہ چینج کیا، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور پھر انہوں نے جب سما نیوز چینل خریدا ہے تو اس کے بعد انہوں نے لندن سے جب واپس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر کافی ذمہ داریاں آ چکی ہیں، میں ایک چینل کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہوں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس وزارت کے اوپر رہ کر کام کرنا۔ لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ان کی باتیں تو نہ تو کوئی مانی جا رہی تھی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن کیا جا رہا تھا۔ یہ بڑی خبر ہے، بڑی اہم خبر ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی تھی جس کے اندر وہ تشریف لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک صحافی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اب جو جہاز کا رخ ہے وہ کس طرف جائے گا، کس طرف مڑے گا، تو انہوں نے یہ واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ جہاز کا رخ کسی بھی طرف جا سکتا ہے، جس سے یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ جہانگیر ترین خان صاحب بھی کسی بھی جماعت کے اندر جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک جماعت بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کیسا بن جائے، ہو سکتا ہے، ممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ لازمی ہوگا کہ وہ اب دیکھیں گے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ہے یا 2023 کے اندر انہوں نے اپنی پارٹی جماعت جو ہے وہ لانچ کرنی ہے اور وہاں سے الیکشن لڑنا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے کہ جہانگیر ترین خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنانے میں کافی جو ہے محنت کی تھی، اور کافی مرتبہ جہاز اٹھتا تھا تو 1 2 3 4 ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ لے کے ساتھ آتا تھا، اور گورنمنٹ بنانے میں ان کی کافی جو ہے محنت شامل تھی، اور کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اگر نہ ہوتے تو شاید خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بننا بہت مشکل
مشکل ہو جاتی. تو یہ سارا سنیریو ہے کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے مین جو رہنما تھے وہ تحریک انصاف سے الگ ہوئے, اور پھر الگ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی اختلافات ہو سکتا ہے لیکن ذاتی طور پہ جو ہے کوئی اختلافات نہیں ہیں, جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, اپنی جماعت بھی لانچ کر سکتے ہیں, پیپل پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ سارا سنیریو ہے. تو جب شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ بات پوچھی گئی کہ جنگید علی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جہاز کا رخ جو ہے وہ کسی طرف ہی موڑا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں سکتا. جنہوں نے یہ کہا ہے آپ ان سے جا کے جو ہے وہ جواب لیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2023 کے اندر کیا ہوتا ہے. اور پہلے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ اسی سال جو ہے وہ چلی جائے گی, لیکن ابھی تک وہ گورنمنٹ قائم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بار بار ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 5 سال پورے کرے گی. پاکستان کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں. یہ حکومت ہر حال میں 5 سال پورے کرے گی, اور عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو کہ 5 سال پورے کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ 5 سال پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کیا یہ حکومت جو قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, پرائز جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی, مہنگائی کا دور ہے لیکن ان سے کنٹرول تو نہیں ہو سکا. لیکن اگر بات کی جائے اس حکومت کی کارکردگی تو پنجاب کے اندر صحت کارڈ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے اور لوگ اس کے اوپر علاج بھی کروا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی انقلاب برپا ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے اس میں بہتری آئے. لیکن ابھی تک اگر کارکردگی کی بات کی جائے, عام عوام کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف سے عام عوام تو بالکل بھی خوش نہیں ہے. پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں کھانے کے لیے چیزیں جو خریدتے ہیں وہ سستی دی جائیں. پیٹرول مہنگا ہے, اگر بجلی کی بات کی جائے وہ مہنگی ہے, اگر آٹے کی بات کی جائے وہ مہنگی ہے, چینی کی بات کی جائے وہ مہنگی ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے تو بڑی اچھی کارکردگی ہے, ہم تو 2023 کے اندر بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کس بنیاد کے اوپر یہ حکومت بنتی ہے. اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو ایکسپورٹ میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے جب سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس گورنمنٹ میں آئے ہیں. لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے تو یہ جو پیسہ ہے تو اس سے یہ کب جو ہے نیچے طبقے کو ملے گا, تب جو ہے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے گا, تب کب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے فائدہ پہنچایا جائے گا. یہی سوال جو ہے ہمارا بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کب ڈیلیور کرے گی. انہوں نے پولیس ریفارم کی بات کی لیکن ابھی تک پولیس کی ریفارمز نہ ہو سکی ہیں. پنجاب پولیس کو یہ تبدیل نہ کر سکے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ نعرہ تھا کہ میں پولیس کو تبدیل کروں گا, لیکن ابھی تک وہ نظر نہیں آیا. تو بڑے کم عرصہ رہ گیا. اسی کے اندر تحریک انصاف نے اگر 2023 کے اندر کچھ سیٹیں لینی ہیں, اگر حکومت بنانی ہے, تو اب یہ موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھکا مارے اور پرفارم کرے. تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, دیکھتے رہیں میرا چینل. اللہ حافظ.